أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کتاب الصمدیہ میں بات چل رہی تھی ما یردو مرفوع منصوبا لا غیرو، وہ اسماء وہ کہ جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں، غیر منصوب واقع نہیں ہوتے. ان کی کچھ کتنے بتائے تھے؟ 8 جی. ان میں سے ہم نے پہلا، دوسرا، تیسرا پڑھ لیا اور چوتھا مفعول معہو پڑھ لیا. آج 5واں مفعول ہے. 5واں مفعول الخامس المفعول فیہ. مفعول معہو ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے درس میں. آج ہے الخامس. الخامس کائے کا خامس؟ منصوبات کا 5واں. المفعول فی، مفعول فی کے بارے میں عبارت دیکھی تھی ہم نے. مفعول ما کی ایسی عبارت دیکھ لیجیے، ہم نے شاید ویسے پڑھا تھا، عبارت نہیں پڑھی تھی. الرابع المفعول معہو، ایک ایسا مفعول جو انجام پایا ہو، جس کو پر فعل معہو، جس کے ساتھ فعل انجام پایا ہو. اگر لفظی ترجمہ دیکھیں ہم کسے کہتے ہیں؟ مفعول ما. وہوا یعنی مفعول معہو وہ مصدر ہے، وہ اسم ہے کہ جو الف لام المذکور میں کون سا الف لام ہے؟ موصولہ. یاد رکھیے گا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پہ جو الف لام آتا ہے، الضارب، المضروب، المذکور ہے جیسے یہاں، تو وہ موصولہ ہوتا ہے. تو المذکور وہ اسم ہے کہ جو، یہ جو وہ اسم ہے کہ جو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، موصول کے ہی تو معنی ہے یہ الف لام سے سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ مفعول ما ایک ایسا اسم ہے کہ جو ذکر ہوا ہو بعد واو المعیت، واو معیت کے بعد ذکر ہوا ہو. کیوں؟ لمصاحبت معمول عامل ہی، تاکہ اپنے عامل کا جو، اس کا جو عامل ہے، اس کا جو معمول ہے، اس کی مصاحبت کے اوپر دلالت کرے. جیسے آپ نے پڑھا تھا سیرت و زیدن میں، زید دیکھیے مذکور ہے نہیں واو معیت کے بعد، اور یہ کس چیز کے مصاحبت کے اوپر دلالت کرا؟ کس کی؟ سرت. اس کا عامل کیا؟ سرتو. سرتو میں معمول کیا؟ سرتو کا تو میں نے سیر کی، تو اس کا جو معمول ہے اس کے ساتھ مصاحبت، میں اور زید کی مصاحبت ہو رہی ہے. میں نے زید کے ساتھ سفر کیا. اور کیا کہا؟ ولا یتقدم علی عاملہ، اور یہ اپنے عامل کو مقدم نہیں ہو سکتا. مفعول ما ظاہر سی بات ہے، آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کیوں نہیں مقدم ہو سکتا مفعول ما اپنے عامل پر. کیونکہ جب یہ اگر مقدم ہو جائے گا تو واو معیت کے بعد کب رہ گیا وہ؟ پھر انہوں نے جیسے سرتو و زیدن، وہ ما لکا و زیدن، جئت انا و زیدن. آپ کہیں گے اتنی مثالیں کیوں دی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سرتو و زیدن، ما لکا و زیدن میں عطف جائز ہے، قبیح ہے. آپ عطف مراد نہیں لے سکتے. پہلے میں عطف واو کو دیکھیے، میں نے کیا کہا تھا؟ واو کی اصل کیا ہے؟ عاطفہ ہونا. واو کی اصل کیا ہے؟ عاطفہ ہونا. وہ ہر کوئی بھی چیز اپنی اصل سے جب ہی پلٹتی ہے، جب ہی کراس کرتی ہے، تجاوز کرتی ہے، جب وہ کسی اور چیز میں صراحت پیدا کر لے. تو اگر واو عاطفہ ہونے سے نکل کر مثلا یہاں پر مصاحبت میں صراحت پیدا کر لے، تو پھر وہ مفعول واو معیت ہوگی، عاطفہ دیکھی نہیں ہوگی. لیکن جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں سرتو و زیدن میں واو عاطفہ ہونے سے تجاوز کر گئی ہے. کیسے تجاوز کی؟ دوسرے واو معیت میں صراحت ہو گئی ہے. کیوں یہاں سے واو عاطفہ نہیں ہو سکتی ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو سرتوں میں تو کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل پہ اگر ہم اسے واو کو عاطفہ لیں، زید کو واو کے ذریعے سے اس پہ عطف کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، جب تک کہ آپ یا تو اس کو ضمیر منفصل کے ذریعے سے اس کی تاکید نہ لے آئیں. جب تک آپ نہ کہیں سرتو انا، پھر آپ اس واو کو عاطفہ مراد لے کے آپ کہہ سکتے ہیں سرتو انا و زیدن، کیونکہ پھر اس کے اندر عاطفہ ہونے کی شرط پوری ہوگی. ٹھیک ہے، لہٰذا اب یہ یہاں پہ شرط پوری نہیں ہے واو کے عاطفہ ہونے کی، کیونکہ یہاں پہ عطف جب بھی کر سکتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پہ کہ جب اس کی تاکید ہو یا فاصلہ ہو. یہاں وہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ واو اب معیت کے معنی میں ہے، عاطفہ لے مراد لینا قبیح ہے. آئیے آگے دیکھیے. اور ما لکا و زیدن میں کیوں قبیح ہے واو کو عاطفہ مراد لینا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا لام حرف جر ہے، کاف ضمیر مجروری ہے. میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ضمیر مجروری پر آپ کسی اسم کو عطف کریں گے تو حرف جر کی اس کے اوپر معطوف کے اوپر بھی تکرار ہوگی. یعنی ایسا ہوتا ما لکا ولزیدن، ما لکا ولزیدن، لیکن یہاں پر حرف جر نہیں آیا، لہذا
آپ اسے عاطفہ مراد نہیں لے سکتے. اور تیسری مثال کیا ہے؟ جئت انا و زیدن. جئت انا و زیدن میں عطف جائز ہے، عطف جائز ہے. عطف کی شرط پوری ہے. جئت انا و کیا ہے؟ ضمیر متصل پہ ہم اگر عطف کریں تو اس کے منفصل کے ذریعے سے تاکید آئی ہو، آگے نہیں آگے جئت انا. اب آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و زیدن، عاطفہ مراد لیں گے تو زیدن ہی کہنا پڑے گا نا. کیوں؟ کیونکہ تو مرفوع ہے نا. اور اسے مفعول ما تو آپ لے ہی سکتے ہیں جئت انا و زیدن، کیونکہ اس کی بھی شرط پوری ہے. پھر یہ کہہ رہے والعطف فی الاولین قبیح. عطف دو شروع کی دو میں، فی الاولین دو میں، شروع کی دو میں. کون سی دو؟ صرت و زیدن، مالک و زیدن میں قبیح ہے. وفی الاخیر صائغ. صائغ یعنی جائز. آخر کی جو مثال ہے جئت انا و زیدن، اس میں عطف وہ جائز ہے کہ آپ اسے عاطفہ بھی مراد لے سکتے ہیں. لیکن وفی نحوی جیسی مثال میں ضربت زیدن و عمرن میں واجب ہے کہ آپ عاطفہ ہی مراد لیں، مفعول ما نہیں لے سکتے. آپ واو کو معیت میں نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر واو اپنے اصل سے کراس کر کے تجاوز کر کے کسی اور چیز میں معیت میں صراحت اس نے پیدا نہیں کی. اس لیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو پھر کیا کریں گے؟ اصل کی رعایت کریں گے، اصل ہی مانیں گے. مثلا مگر ہم اسے واو معیت لیں تو کیا فرق پڑا؟ پہلے بھی منصوب تھا، اب بھی منصوب ہے. اور معیت تو ہے ہی. لہذا اس صورت میں آپ واو کو عاطفہ لیجئے، کیونکہ اس میں صراحت پیدا نہیں کر رہی معیت. یہ ہم نے پڑھ چکے تھے. الخامس و پانچواں منصوب جو ہم پڑھ رہے ہیں المفعول فی ہے ہی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. فی ہے یعنی اس میں وہ اسم جس کے اندر فعل انجام پایا ہو، وہ اسم جس کے اندر جس میں فعل انجام پایا ہو. اس ورڈ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں بہو اسم و زمان. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لکھا ہو مطلقاً. اس میں زمان تو مطلقاً، اور اس میں مکان جو ہے وہ فقط مبہم. میں نے بتایا، آپ دیکھیں اس میں زمان اور اس میں مکان دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو مبہم ہوتے ہیں یا محدود ہوتے ہیں. مبہم ہوتے ہیں یا محدود ہوتے ہیں. ابھی نگاہ کیجئے، چوک دیجئے. ابھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں پہلا کیا اس میں مکان ہے جی، اس میں زمان ہے. پہلے اس میں زمان ہے نا. کہاں کھول کے پہلا کیا ہے؟ اس میں زمان. اس میں زمان. دیکھیے میں نے کہا شہر یعنی مہینہ. معین ہے یا غیر معین؟ مبہم ہے. مبہم ہے. کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ لیکن میں کہوں رمضان. دونوں کے دونوں اس میں زمان ہے نہیں ہے. شہر مہینہ بھی زمانہ ہے، رمضان بھی مہینہ. لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ مبہم ہے. کون سا مہینہ؟ معین نہیں ہے، لیکن یہ معین ہے. اسے کہتے ہیں اس میں زمان معین، اسے کہتے ہیں اس میں زبان مبہم. اسے مبہم، اسے معین. اسے مبہم، اسے ٹھیک ہے. مکان کی مثال دیکھیے. میں کہوں فی المسجد، مسجد بتائیے معین ہے یا مبہم ہے؟ میں کہوں امام استاذ ہے، استاد کے آگے، معین یا نہیں؟ یا نہیں بتائیے. استاد کے سامنے مگر کون استاد؟ کون استاد؟ مسجد کون کی مسجد؟ نہیں. میں کہوں حین، حینا تصبحون، یہ اس کی مثال دے رہا ہوں. حینا جب بھی تم صبح کرو، مثلا حین ہے، مدت فلاں فلاں، تو یہ سب غیر معین زمان ہے. غیر معین زمان ہے. اور یہ رمضان مثلا معین ہے. جیسے یوم الخمیس، یوم الخمیس معین. اب یہ کیا ہے؟ یوم الجمعہ مثلا. اور یہ کیا ہے؟ اب اس کی مثال دیکھیے. میں یہ کہوں مسجد معین ہے نہیں، لیکن جہاد جو ہیں، جہتیں جتنی ہیں، فوق الارض، تحت الارض، امام، یسار، یہ سب جو 6 سمتیں ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ جہاتیں. صرف 6 جہتیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں.
جو جہتیں ہیں یہ معین تھوڑے ہی ہیں. میں کہوں رضی کے پیچھے تو رضی کے پیچھے کتنا پیچھے, یہاں وہاں وہاں, یا تمہارے پیچھے آنے والی ہر چیز پیچھے ہی کہلائے گی چاہے جتنا پیچھے ہو. تو مبہم ہے نہیں ہے, مبہم ہے نہیں ہے. بھائی میں یہ کہوں میرے پیچھے, اب میرے پیچھے جتنی چیز آئیں گی وہ پیچھے ہی ہیں, چاہے وہ کتنی ہی دور تک ہو. معین ہے مبہم ہے, مبہم ہے. تو جہات ست جتنے بھی ہیں اسے کہتے ہیں مکان مبہم, مکان مبہم. جو جہات ست ہیں, 6 جہتیں, 6 جہت یعنی 6 سمتیں جو ہیں یہ کیا ہے, مکان تو ہے, آگے پیچھے اوپر نیچے جگہ ہے, نہیں جگہ ہے لیکن مبہم ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہوں ابھی کیا کہوں, مسجد, کلاس روم, یہ سب کیا مکان ہیں لیکن معین ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے دونوں کی چیزیں بخش میں بتا دی, مفعول فی زمان مطلقاً, زمان مطلقاً چاہے مبہم ہو چاہے معین ہو, اور مکان فقط مبہم, مکان فقط مبہم ہونا چاہیے, مکان معین نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مکان معین نہ ہو. تو یہی کہہ رہے ہیں ہاں زمانہ مطلقاً, اس میں زمان مطلقاً ہونا چاہیے. مطلقاً یعنی اس میں زمان چاہے مبہم ہو چاہے معین ہو, اس میں زمان چاہے مطلقاً ہو یا, تو مفعول فی کسے کہتے ہیں, اس میں زمان اور اس میں مکان کو کہتے ہیں. اس میں زمان اور آپ جانتے ہیں اس میں زمان و مکان کسے کہتے ہیں. اس میں زمان یعنی جس زمانے میں فعل انجام پایا ہو, چاہے وہ زمانہ مبہم ہو چاہے معین. یا آپ مکان مطلقاً نہیں ہے, مکان فقط مبہم ہونا چاہیے, مبہم مکان میں فعل انجام پایا ہو. او بمنزلت احدہما, یا ان دونوں کی کسی کی منزل پر ہو, کسی کی منزل پر ہو, یعنی اسے کہتے ہیں ظرف اکتسابی. ظرف نہیں ہے لیکن ان نے ظرفیت کو کسب کیا ہے, ظرفیت کو کیا کیا ہے, کسب کیا ہے. یعنی اس میں زمان و مکان, اس میں زمان اور اس میں مکان مبہم کی جگہ پر آ گیا ہے, کسی ایک پر دلالت کر رہا ہے, خود نہیں ہے, خود نہیں ہے, یہ نہ زمان ہے نہ مکان ہے, لیکن ان کی منزلت پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے, آئیے مثلا آپ مثال دیے سیر تو عشرینہ یومن میں 20 دن, تو عشرینہ کیا ظرف ہے, نہ زمان ہے نہ مکان ہے. عشرینہ نہ زمان ہے نہ مکان ہے, لیکن یہ اس ٹائم میں نے 20 دن سفر کیا, تو اس ٹائم یہ ظرف کے معنی دے رہا ہے, تو اسے کہتے ہیں ظرف اکتسابی. تو یہ بھی تو مفعول فی کا مطلب سمجھ گئے. مفعول فی یعنی اس میں زمان کو کہتے ہیں اور اس میں مکان مبہم کو, یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی اگر منزلت پر جو چیز آ گئی ہے اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ کہیں سر تو عشرینہ یومن, تو عشرینہ کیا ہے, یہاں پر ظرف ہے, یہاں عشرینہ ظرف. چلیے ابھی کہہ رہے ہیں کیا کہا پیچھے انہوں نے, پیچھے یہ کہا وہ اسم و زمان و مکان مبہم او بمنزلت احدہما منصوب, ایک ایسا اسم ہے کہ جو وہ مفعول فی کیا ہے, اس میں زمان ہے یا اس میں مکان مبہم ہے, یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی منزلت اور مقام پر آئی ہوئی کوئی چیز ہے. اور یہ منصوب ہوتا ہے بفعل, ایک ایسے فعل کے ذریعے سے, ایک ایسے فعل کی کمک سے, اس با کو با استعانت کہتے ہیں. بفعل, بے جو ہے ایک فعل کی استعانت سے منصوب ہوتا ہے. کون سا فعل, جس کی صفت یہ فعل فی, وہ فعل کہ جو اس میں انجام پایا ہے, اسی میں مفعول فی میں, ظرف میں. سمجھ میں آیا؟ جیسے جئتو یوم الجمعۃ, جئتو یوم الجمعۃ, میں جمعے کے دن آیا. تو یہ یوم الجمعہ زمان ہے نہیں ہے, مبہم ہے معین. وصلیت خلف زید, صلیت خلف زید, میں نے زید کے پیچھے نماز پڑھی, تو یہ مکان ہے نہیں ہے, مبہم بھی ہے, مکان ہے مبہم. زید کے پیچھے زید کا پیچھا ہی ہے, معین نہیں. دونوں کی مثالیں دے دی, وہ پہلے دی اس میں زمان کی, یہ دے دی اس میں مکان مبہم کی. اب اس کے کہہ رہے ہیں جو ان کی کسی ایک کی منزلت پہ آ جائے, جیسے سر تو
عشرین فرسخن، میں نے سیر کی، تو فرسخن جو منصوب ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ حال یا وہ ہے یہ مفعول فی وغیرہ نہیں، یہ عشرین فرسخن، عشرین میں جو ابہام پایا جا رہا ہے اس ابہام کو دور کر رہا ہے یہ فرسخن. وہ چیز جو کسی چیز کے ابہام کو دور کرے اس کا نام کیا ہے؟ بھول گئے؟ جو وہ اسم منصوب جو وہ اسم منصوب جو کسی کے ذات یا جملے کی نسبت سے ابہام کو دور کرنے آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز. تو فرسخن کیا ہے؟ تمیز ہے. تو پھر یہاں پر ظرف کیا ہے؟ مفعول فی کیا ہے؟ عشرین حال منصوب ہے نہیں ہے. علامت نصب کیا ہے؟ عشرون تھا. حالت نصب و جر میں واو، حالت رفع میں واو آتی ہے. عشرون حالت نصب و جر میں یا. عشرین جیسے زیدین مسلمین. تو یہاں پر یہ عشرین منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول فی ہے. تو کیا یہ مفعول فی میں ظرف ہوا ہے؟ یہ اس میں زمان ہے نہیں، اس میں مکان ہے نہیں. تو کیا ہے یہ ان دونوں اس کے مکان پر آ گیا ہے. اس کے ظرف اکتساب ہے، اس نے ظرفیت کو قسم کر لیا ہے. ظرف نہیں ہے، ظرفیت کو قسم کر لیا. میں نے 20 فرسخ سفر کیا. سمجھ میں آ گئی؟ تینوں مثالیں دے دی، اس میں زمان کی بھی، اس میں مکان مبہم کی بھی، اور ظرف اکتسابی کی بے منزلت احدہما. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ اما نحو دخلت الدارا، لیکن جو مثال دخلت الدارا یہ مفعول بہ ہی ہے قول اصح کی بنا پر. اسے آپ ظرف مت سمجھیے گا. کبھی آپ سوچے دار تو کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. زمانی مکان کیوں یہ ظرف مکان ہے یہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ظرف مکان اگر مبہم ہو تو ہی مفعول فی ہوگا. یہ معین ہے. دار گھر معین ہے، ظرف مکان معین ہے دار. اب اگر کوئی کہے دخلت الدارا اور آپ سوچیں دار تو یار مکان ہے، اس میں مکان ہے، اور دخل میں گھر میں داخل ہوا تو یہ تو مفعول فی ہو گیا. جبکہ ہم نے کیا پڑھا؟ ظرف کے لیے شرط یہ ہے کہ زمانہ تو کوئی سا بھی ہو، چاہے معین ہو چاہے مبہم. مکان مبہم ہو تو ہی مفعول فی ہے. تو معین ہے تو پھر اسے کیا کہیں؟ مفعول فی. مفعول بہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہاں یہ مفعول بہی ہے قول اصح کی بنا پر. یعنی صحیح تر قول یہ ہے کہ مفعول بہی ہے. اس کا مطلب غیر صحیح قول بھی کوئی ہے، یعنی بعض نے اسے مفعول فی کہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مفعول فی نہیں. اگر ظرف مکان ہو اور معین ہو تو وہ ظرف نہیں ہوگا. ہاں غیر مبہم ہے یہ. جیسے دخلت الدارا، سکنت الدارا، نزلت الدارا. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ مفعول بھی ہیں قول اصح کی بنا پر. ٹھیک ہے. یا اب آپ کہیں گے دخل تو لازم ہے، فعل دخل تو فعل لازم ہے نا، تو پھر دارا اسے تو حرف جر ہونا چاہیے تھا. دخل تو اگر لازم ہے تو متعدی کر کے ہی تو مفعول کی ضرورت ہوگی، اور اس میں بھی جب متعدی کریں گے حرف جر سے تو پھر وہ مجرور ہو گئے. دارا منصوب کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشکالی نہ دارا، دخل تو اسے وسعت دیتے ہوئے اس نے اسے نصب دے دیا. یا اسے منصوب نظر خافض مان لو. آپ نے پڑھا ہو ہدایت میں منصوب نظر خافض. بعض حرف جار و مجرور ایسے ہوتے ہیں کہ حرف جر اگر ہٹا دو تو وہ اسم منصوب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں منصوب بنصب خافض. اور اس کا نصب کس نے دیا؟ حرف جر کا ڈیلیٹ ہونا، حذف ہونا اس کے منصوب ہونے کی دلیل ہے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ منصوب بنصب خافض ہے. حرف جر اصل میں کیا تھا؟ دخل تو فی الدار. دخل تو ہاں اگر جار و مجرور میں سے اگر جار کو حذف کر دیتے ہیں تو مجرور جو تھا وہ منصوب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں منصوب بنصب خافض. آگے آئے گی بحث، آگے آئے گی بحث. لو اتفاق کی بات یہ ہم پانچواں پڑھ رہے ہیں نا، چھٹا اسی کے بارے میں. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا کبھی آپ سوچیں کہ اگر کوئی کہے دخلت الدارا کیا ہے تو آپ کہیں جی مفعول فی ہے، کیونکہ یہ اس میں مکان ہے. میں کہوں گا کہ اس میں مکان تو ہے لیکن شرط یہ تھی کہ وہ مبہم ہونا چاہیے تو معین ہے. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کیا ہے آپ کہیں گے؟ تو میں کہوں گا یہ مفعول بہی ہے. تو آپ کہیں گے جناب مفعول بہی کیسے ہو سکتا ہے؟ دخل تو لازم ہے. تو دو جواب. ایک تو یہ کہ وسعت دیتے ہوئے اس نے نصب دے دیا اتساع،
یا یہ کہ اصلاً چلو ہم نے مان لیا لازم ہے، اس نے وسعت کی وجہ سے نصب نہیں دیا، ہم اسے منصوب بنزع الخافض مان لیجئے. دخلت الدار ہے نہیں دخلت فی الدار ہے، جر حذف ہو گیا، یہ منصوب ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اگلی صدی کے السادس المنصوب بنزع الخافض ہی ہے، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ کل اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے. منصوب بنزع الخافض، نزع کہتے ہیں کندن اکھاڑنے کو، نزع کہتے ہیں ہاں یعنی خافض، خافض یعنی جار، خافض یعنی جار، جر دینے والا، یعنی حرف جر کو اکھاڑ کر وہ اسم جو منصوب ہو جاتا ہے حرف جر کو اکھاڑنے کی وجہ سے، یعنی حرف جر وہاں سے ہٹا دو اس کی وجہ سے منصوب ہو جاتا ہے ایک اسم وہ ہے. اب یہ کون سا ہوتا ہے؟ وہو الاسم الصریح، وہ ایک ایسا اسم ہے جو صریح ہوتا ہے یا مؤول ہوتا ہے. یا تو اس میں صریح ہوگا، جیسے آپ کہیں دخلت فی الدار میں فی ہٹا دیجیے، دار اس میں صریح تھا مثلا، یا اس میں مؤول ہے اصلا وہ اس میں صریح نہیں ہے لیکن وہ تعویل مصدر میں جا کے چلا جاتا ہے، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب، المنصوب بفعل لازم. یعنی اور ہمیشہ یاد رکھنا منصوب بنزع خافض کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے ایک فعل لازم کی وجہ سے، آپ تاکہ پتہ لگ سکے بھائی فعل لازم تو نصب نہیں دیتا ہے، فعل لازم کو تو متعدی کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی اگر نصب دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ جائیے بتقدیر الحرف الجر، فعل لازم اسے نصب دیتا ہے حرف جر کے مقدر ہونے کی وجہ سے. آپ کہیں گے حرف جر تو بھائی جر دیتا ہے، کہا کہ اسی کو تو منصوب بنزع خافض کہتے ہیں کہ حرف جر اگر ہٹا دیا جاتا ہے اس میں سے فعل لازم کا جو مجرور ہے جر ہٹا دیا جائے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں منصوب بنزع. وہو قیاسیون، اور یہ چیز یعنی منصوب بنزع خافض ہونا، حرف جر کا ہٹانا اور اس کے بعد والے مجرور کا منصوب ہو جانا قاعدتاً ہے. یہ کب؟ ان اور انا کے ساتھ، ان اور انا کے ساتھ اگر ایسا واقع ہو رہا ہے تو حرف جر کا ڈیلیٹ کرنا یہ قاعدہ قاعدتاً ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان اور انا جب اپنے صلے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے بعد جو آتا ہے اس کا صلہ کہلاتا ہے انا کے بعد، تو یہ لمبے ہو جاتے ہیں. اس لمبے کو مختصر کرنے کے لیے حرف جر کو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اواعجبتم ان جاءکم، دیکھیے ان اور جاءکم کے ساتھ مل کے کیا ہو گیا؟ یہ طولانی ہو جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، ذکر من ربکم، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ دیکھیں کہ او عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو کس چیز سے؟ اپنے رب کی طرف سے ذکر آنے کی وجہ سے. تو من یہاں نہیں تھا، من انجاکم، من حذف ہو گیا، انجاکم تعویل مصدر میں جا کے یہ مجرور تھا لیکن اب منصوب کہلائے گا یہ، کیونکہ حرف جر. اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا کہ ہر منصوب بنزع خافض جو ہے حرف جر کو ہٹانے کے بعد جو منصوب ہوا ہے یہ اب اس فعل کی وجہ سے مفعول بہ ہے، یہ اس کا وہ ہے. تو بعض کہیں گے کہ بھائی کیوں؟ کیونکہ حرف جر میں تھوڑی صلاحیت ہے نصب دینے کی، وہ ہٹا تو یہ فعل. لیکن بعض کہیں گے کہ نہیں بھائی اگر ایسا ہوتا تو مفعول بہ میں شامل کر دیتے الگ سے، اس میں باب بنانے کی ضرورت تھی. انہوں نے باب بنایا کہ یہ الگ طرح کی ایک چیز ہے کہ بعض مقامات پر حرف جر حذف ہو جاتا ہے، بعد مجرور جو تھا وہ منصوب ہو جاتا ہے. یہ ان چیزوں ان اور انا کے ساتھ قیاسی ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے او عجبتم من ان جاءکم ذکر من ربکم، من ہٹا دیا، ابھی ان جاءکم یعنی مجیء ذکر من ربکم. تو اب یہ یہاں سے حرف جر حذف ہو گیا، اسے کہیں گے منصوب بنزع خافض، کیونکہ عجبتم کیا تھا پہلے لازم تھا. یا عجبت ان زیدن قائم، اس میں کہہ رہا میں تعجب میں ہوا کس بات سے؟ اس بات سے کہ زید کھڑا ہے، تو من تھا یہاں پر، من ان زیدن قائمون. تو آپ کیا کہیں گے؟ عجبت فعل و فاعل، ان زیدن قائمون، تو اس میں ہو جائے گا قیام و زیدین. میں زید کے قیام سے تعجب میں پڑھا، تو یہ کہ ان زیدن قائمون میں ان حرف مشبہۃ فعل، زیدن اس کا اسم منصوب ہے، قائمون اس کی خبر مرفوع ہے. یہ پورا ایک جملہ ہے، تو اب اسے کہیں گے محلان منصوب ہے. کون سا منصوب ہے؟ منصوب بنزع خافض ہے، حرف جر حذف ہوا ہے. یہاں پر یہ ان اور انا میں قیاسی ہے اور اس کے علاوہ باقی جگہ پر سماعی ہے. جیسے آپ نے ابھی کیا پڑھا اوپر دخلت الدار، ذهبت الشام، یہاں پہ سب یہ سماعی ہیں جیسی مثالوں میں. وصلی اللہ علی محمد.